ایک بہت بڑی اور دشوار گزار پہاڑی چوٹی کو سر کرنے کے لیے محض ارادہ کر لینا تو کافی نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ایک طویل، کٹھن اور مسلسل جسمانی اور ذہنی مشقت درکار ہوتی ہے۔ بالکل، محض ارادے سے تو پہاڑ سر نہیں ہوتے۔ جی ہاں، اور اگر ہم 29ویں پارے کی ابتدائی 6 صورتوں کا بغور مطالعہ کریں، سورۃ الملک سے لے کر سورۃ الجن تک، تو یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ ان میں دنیاوی دھوکے اور غفلت کے پردے نہایت سختی سے چاک کیے گئے ہیں۔ انسان کو یہ باور کرایا گیا ہے کہ یہ کائنات بے مقصد نہیں بنی۔ صحیح، اور اصل جواب دہی تو آخرت کی ہی ہے۔ درست کہا۔ اب جب حقیقت کا اتنا بڑا پہاڑ سامنے کھڑا کر دیا گیا ہو تو انسان ایک عظیم جدوجہد کے دہانے پر آ کھڑا ہوتا ہے۔ آج کے اس گہرے فکری مطالعے میں ہم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے شہرہ آفاق درس قرآن بیان القرآن کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس بیداری کے بعد کا لائحہ عمل کیا ہے۔ یہ بہت اہم موضوع ہے آج کی اس نشست کا۔ جی، ہمارا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ 29ویں پارے کے دوسرے حصے سورۃ المزمل سے سورۃ المرسلات تک میں وہ کون سا فکری تسلسل چھپا ہے جو انسان کو کھوکھلے پن سے نکال کر ایک ختمی انجام تک لے جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ جو آپ نے ابتدا میں پہاڑی چوٹی سر کرنے کی تشبیہ دی ہے نا، یہ اس پورے مطالعے کی بنیاد کو سمجھنے کے لیے نہایت موزوں ہے، کیونکہ جب کسی انسان پر واقعی یہ حقیقت کھل جائے کہ جس مادی دنیا کو یا جن مفادات کو وہ سب کچھ سمجھ بیٹھا تھا وہ محض ایک سراب ہے، تو اس پر ایک ہیبت طاری ہونا فطری امر ہے۔ بالکل، ایک جھٹکا سا لگتا ہے انسان کو۔ جی، انسان سوچتا ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ پچھلی صورتوں نے انسان کو جھنجھوڑ کر، گویا اس کے شانوں سے پکڑ کر اسے بیدار تو کر دیا، لیکن بیداری بذات خود کوئی منزل تو نہیں ہے۔ بیداری تو صرف ایک شروعات ہے۔ بجا فرمایا، بیداری کے بعد عمل کا وہ کٹھن راستہ شروع ہوتا ہے جس کی باقاعدہ تیاری کا ایک جامع نقشہ ہمیں سورۃ المزمل میں ملتا ہے۔ اچھا، سورۃ المزمل کا ذکر آتے ہی ذہن میں ایک خاص اصطلاح ابھرتی ہے جسے قرآن نے قول ثقیل کہا ہے، ایک انتہائی بھاری بات۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک خلجان پیدا ہوتا ہے۔ جی، کس قسم کا خلجان؟ وہ یہ کہ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ دین تو ایک آسان اور سہل چیز ہے، پھر یہ کس قسم کا بوجھ ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہم تم پر ایک بہت بھاری بات نازل کرنے والے ہیں؟ کیا یہ بوجھ جسمانی ہے یا نفسیاتی؟ یہ بہت کلیدی سوال اٹھایا ہے آپ نے۔ جب ہم بیان القرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ اس کی بڑی گہری تشریح کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ قول ثقیل محض چند احکامات کا پلندہ نہیں ہے، یہ اس عظیم پیغام کی طرف اشارہ ہے جو کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے۔ سب سے بڑا سچ۔ اور چونکہ یہ سب سے بڑا سچ ہے تو جب انسان اس سچ کو ایک ایسے معاشرے میں لے کر کھڑا ہوتا ہے جو جھوٹ اور مفاد پرستی پر مبنی ہو، تو وہ پورا معاشرہ اس انسان کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ معاشرے کا دباؤ ہی اصل بوجھ ہے۔ بالکل، یہ حق کی گواہی دینے کا بوجھ ہے، تانے سہنے کا بوجھ ہے، یہ ایک پورے باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا اعلان ہے۔ اور اسی لیے اس نفسیاتی اور سماجی بوجھ کو اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص قسم کی ٹریننگ کا حکم دیا ہے۔ اور وہ ٹریننگ بظاہر انسانی عقل کو ذرا حیرت میں ڈال دینے والی ہے، کیونکہ اس بوجھ کو سہارنے کے لیے جو نسخہ تجویز کیا گیا وہ قیام لیل، رات کا قیام اور قرآن کی ترتیل ہے۔ جی، رات کی خاموشی میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنا۔ اب اگر منطقی اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک ایتھلیٹ یا کسی جنگجو کو اگلے دن کے کٹھن مارکے کے لیے رات کو بھرپور نیند لینے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی یہی سوچے گا کہ اگر دن بھر معاشرے کی مخالفت کا سامنا کرنا ہے تو رات تو آرام کے لیے ہونی چاہیے۔ عام مادی زاویہ نگاہ سے تو یہی لگتا ہے۔ جی، مگر یہاں حکم یہ ہے کہ آدھی آدھی رات یا اس سے بھی زیادہ رب کے سامنے کھڑے رہو۔ یہ بظاہر ایک تضاد محسوس نہیں ہوتا۔ دنیاوی لحاظ سے یہ واقعی تضاد لگ سکتا ہے، لیکن روحانی ارتقاء کی سائنس بالکل مختلف ہوتی ہے۔ میں اسے یوں دیکھتی ہوں کہ دن کے وقت جب انسان دنیا میں ماہو ہوتا ہے تو اس کی توجہ ہزاروں چیزوں میں بٹی ہوتی ہے۔ بالکل، انسان کا نفس دنیاوی معاملات میں الجھا ہوتا ہے۔ صحیح، لیکن رات کی تاریکی اور تنہائی وہ وقت ہے جب انسان کا دنیا سے رابطہ کٹ جاتا ہے،
جب ایک انسان گرم بستر چھوڑ کر اپنی نیند کی قربانی دیتا ہے، محض اپنے خالق کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو وہ دراصل اپنے اندر کے کھوکھلے پن کو بھر رہا ہوتا ہے۔ وہ آرام کی خواہش کو کچل رہا ہوتا ہے، جو اس کے ارادے کو فولاد بناتا ہے۔ تو گویا یہ عمل اسپرچول مسلز یا روحانی پٹھے مضبوط کرنے کی ایک کڑی مشق ہے؟ جی بالکل درست تشبیہ ہے، اسپرچول مسلز۔ جس طرح ایک ایتھلیٹ بھاری وزن اٹھانے کے لیے جم میں جا کر اپنے پٹھوں کو تکلیف دیتا ہے تاکہ وہ مضبوط ہوں، بالکل اسی طرح ایک انقلابی کارکن اس قول ثقیل کا بوجھ سہارنے کے لیے رات کی تنہائیوں میں اپنے روحانی پٹھے مضبوط کر رہا ہے۔ اور ترتیل کا مطلب بھی یہی ہے کہ الفاظ محض زبان سے ادا نہ ہوں، جی، بلکہ وہ شعور اور لاشعور کے گہرائیوں میں اتر کر ایک پختہ نظریہ بن جائیں۔ آپ نے بالکل درست منظر کشی کی۔ جب تک انسان اندر سے اتنا مضبوط نہ ہو کہ وہ محسوس کرے کہ کائنات کا مالک اس کے ساتھ کھڑا ہے، وہ دن کے وقت باطل کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اگر یہ روحانی پٹھے کمزور ہوں گے تو دن کے وقت ذرا سا معاشرتی طنز یا کوئی بھی چھوٹی سی آزمائش حق کے علمبردار کو گرا دے گی۔ مطلب یہ رات کا قیام دراصل اس کٹھن سفر کا زاد راہ یعنی روحانی توشہ ہے۔ 100% یہی اصل زاد راہ ہے۔ لیکن دیکھیں، ایک روحانی بیٹری کو صرف چارج کر کے ایک کونے میں تو نہیں رکھا جا سکتا، اس نے کہیں نہ کہیں تو استعمال ہونا ہے، اور یہیں سے سورۃ المزمل کی وہ اندرونی تیاری ایک نئے رخ کی طرف مڑتی نظر آتی ہے۔ بالکل، سورۃ المدثر کی صورت میں۔ جی ہاں، جب رات کی تاریکی میں یہ روحانی پٹھے مضبوط ہو جائیں تو اگلا قدم سورۃ المدثر ہے۔ یہ بالکل عملی میدان کی طرف دھکیلتی ہے۔ اس کا آغاز ہی ایک زبردست انقلابی حکم سے ہوتا ہے، قم فانذر، یعنی اٹھو اور خبردار کرو۔ اور یہ کوئی عام حکم نہیں ہے، یہ غفلت اور راحت کی چادر اتار پھینکنے کا حتمی اعلان ہے۔ اب تک جو تیاری رات کی تاریکیوں میں ہو رہی تھی، اب اسے دن کے اجالے میں آزمانے کا وقت آ گیا ہے۔ باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا وقت۔ جی، سورۃ المدثر میں تذکیر مسلسل یعنی لگاتار یاد دہانی کروانے اور معاشرے میں تکبیر رب قائم کرنے کے کڑے تقاضوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ محض کوئی واعظ و نصیحت نہیں ہے، بلکہ سوئے ہوئے معاشرے کو اس کے انجام سے ڈرانے کی عملی پکار ہے۔ یہاں ایک بار پھر حیرت ہوتی ہے مجھے۔ ایک طرف طویل قیام لیل ہے اور اس کے فوراً بعد غاروں میں جا کر مزید مراقبے کرنے کے بجائے معاشرے کے بالکل سامنے کھڑے ہو جانے کا حکم ہے۔ صحیح، طوفان کے رخ پر۔ جی، کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اسلام میں روحانیت کا وہ روایتی تصور بالکل غلط ہے جس میں انسان دنیا ترک کر کے جنگلوں میں بیٹھ جاتا ہے؟ یہاں تو روحانیت باطل کے خلاف سینہ سپر ہونے کا نام ہے۔ یہی تو بیان القرآن کے اس حصے کا نچوڑ ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ واضح کرتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں کا ملاپ دراصل ایک مکمل اسلامی شخصیت کی تعمیر کرتا ہے، ایک ایسی شخصیت جو رات کی درویش اور دن کی مجاہد ہو۔ رات کا درویش اور دن کا مجاہد، بہت خوبصورت بات ہے۔ جی، اگر رات کی درویشی نہیں ہوگی تو دن کی جدوجہد میں انسان ریاکاری یا انا پرستی کا شکار ہو جائے گا، اور اگر رات کا قیام تو ہو لیکن دن میں حق کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت نہ ہو تو وہ محض ایک ذاتی تسکین کا عمل رہ جاتا ہے، اس سے انقلاب برپا نہیں ہوتا۔ یعنی اسلام ان دونوں صفات کا ایک متوازن امتزاج ہے۔ بالکل۔ لیکن جب یہ انسان دن کے اجالے میں حق کی پکار بلند کرتا ہے اور قم فانذر کے تحت آخرت کا ڈر سناتا ہے، تو کیا معاشرہ یہ سب خاموشی سے تسلیم کر لیتا ہے؟ ظاہر ہے ایسا نہیں ہوتا۔ آہیخ گواہ ہے کہ کبھی تسلیم نہیں کیا۔ منکرین فوراً ثبوت مانگتے ہیں۔ وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا دلیل ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ اور جب وہ خارجی دنیا سے ثبوت مانگتے ہیں تو قرآن انہیں حیران کن طور پر ان کے اندر جھانکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ سورۃ القیامہ اسی استدلال کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ قرآن کی حکمت بالغہ کی وہ دلیل ہے جس کا کوئی جواب آج تک انسان نہیں لا سکا۔
سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے ثبوت کے لیے کسی دور دراز کہکشاں کی طرف اشارہ نہیں کیا، بلکہ انسانی ضمیر جسے قرآن نفس لوامہ کہتا ہے اس کی قسم کھائی ہے۔ یعنی ملامت کرنے والا نفس؟ جی، یہ واضح کیا گیا ہے کہ انسان کے اندر برائی پر کچوکے لگانے والا اور غلط کام پر اسے اندر سے کاٹنے والا ضمیر دراصل اس عظیم اور بڑی عدالت کی سب سے بڑی عقلی دلیل ہے۔ اس نفس لوامہ کو اگر ہم آج کی نفسیات کی زبان میں سمجھیں تو یہ انسانی دماغ کے اندر چھپی ہوئی ایک منی کورٹ یعنی چھوٹی سی عدالت ہے۔ اسے ہم ایک ایسا بلٹ ان الارم سسٹم کہہ سکتے ہیں جو خالق نے انسان کی تخلیق کے وقت ہی اس کے اندر نصب کر دیا ہے۔ بالکل، ایک فطری الارم سسٹم۔ مثال کے طور پر جب کوئی انسان بظاہر ایک بالکل قانونی لیکن اخلاقی طور پر گرا ہوا کام کرتا ہے اور قانون کی نظر میں وہ مجرم نہیں بھی ہوتا، پھر بھی رات کو اسے نیند نہیں آتی، کوئی بیرونی پولیس تو نہیں ہوتی، پھر وہ کیا ہے جو اسے ملامت کر رہی ہے؟ وہی نفس لوامہ ہے، اور قرآن کا استدلال یہ ہے کہ اگر کائنات کے خالق نے انسان کی اس چھوٹی سی ہستی کے اندر خیر اور شر کو پرکھنے کا ایک ترازو رکھ دیا ہے، ایک خودکار نظام قائم کر دیا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ خالق اس پوری کائنات کے لیے اجتماعی سطح پر عدل کا کوئی حتمی نظام یا بڑی عدالت قائم نہ کرے؟ چھوٹی عدالت کا وجود بڑی عدالت کے قیام کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جی ہاں، بالکل یہی بات ہے۔ یہ بات بہت پر اثر ہے، لیکن یہاں ایک بڑا خلجان پیدا ہوتا ہے۔ اگر انسان کے اندر یہ الارم سسٹم اتنا ہی مؤثر ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ظالم لوگ موجود ہیں جو دن دہاڑے ظلم کرتے ہیں اور رات کو انتہائی سکون کی نیند سوتے ہیں۔ یہ سوال اکثر اٹھتا ہے، ان کا الارم سسٹم کیوں نہیں بجتا؟ کیا کچھ لوگوں میں نفس لوامہ سرے سے ہوتا ہی نہیں؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہوتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت کو حق پر پیدا کیا ہے، لیکن جب انسان مسلسل اس الارم کو نظر انداز کرتا ہے اور اپنے ضمیر کی آواز کو جھوٹی تعویلوں سے دباتا رہتا ہے تو بتدریج اس الارم سسٹم پر زنگ لگ جاتا ہے۔ اچھا، یعنی وہ نفس لوامہ بےحس ہو جاتا ہے۔ بالکل، اسے قرآن مجید نے قلوب پر مہر لگ جانے سے تشبیہ دی ہے، لیکن اس کا ابتدائی وجود بہرحال ایک حقیقت ہے۔ تو گویا جب یہ ثابت ہو گیا کہ انسان کے اندر ایک عدالت موجود ہے جو حق کو پہچانتی ہے، تو ایک سنگین سوال جنم لیتا ہے۔ اگر ضمیر حق پہچانتا ہے تو پھر انسان برائی کیوں کرتا ہے؟ وہ کیوں اس الارم کو زنگ لگنے دیتا ہے؟ یعنی سورۃ الدہر، جسے سورۃ الانسان بھی کہا جاتا ہے، اس میں ملتا ہے، اور وہ جواب ایک لفظ میں ہے: انتخاب۔ انتخاب کی آزادی۔ جی، سورۃ الانسان اس انسانی المیے کو پوری طرح کھول کر بیان کرتی ہے۔ انسان کو شعور دیا گیا، سیدھا راستہ دکھا دیا گیا، حق اور باطل واضح کر دیے گئے، لیکن اسے کسی ایک راستے پر چلنے کے لیے مجبور نہیں کیا گیا۔ انسان کے ہاتھ میں خیر اور شر کے درمیان انتخاب کا سٹیئرنگ تھما دیا گیا ہے۔ بالکل، قرآن کے الفاظ ہیں کہ چاہے شکر گزار بن کر دکھائے یا کفر اور ناشکری کرے، شاکر اور کفور کا انتخاب۔ یہ انتخاب کا اسٹیئرنگ ہاتھ میں ہونا بظاہر سننے میں تو بہت پرکشش لگتا ہے، کیونکہ آزادی کا تصور ہر کسی کو بھاتا ہے، لیکن اگر گہرائی میں جا کر غور کیا جائے تو یہ آزادی ایک انتہائی بھاری اور خوفناک ذمہ داری محسوس ہوتی ہے۔ بلا شبہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جب اسٹیئرنگ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ انسان اب اپنی تباہی کا ملبہ کسی اور پر نہیں ڈال سکتا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ حالات خراب تھے یا معاشرہ برا تھا، کیونکہ ڈرائیونگ سیٹ پر تو وہ خود بیٹھا ہے۔ کیا اتنی بڑی آزادی ایک بہت بڑا خطرہ نہیں ہے؟ یہ ایک بہت بڑی آزمائش ضرور ہے، لیکن یہی وہ چیز ہے جو انسان کو فرشتوں پر فضیلت دیتی ہے۔ اگر آزادی چھین لی جائے تو نیکی کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کی وہ شکر گزاری مطلوب ہے جو وہ بغاوت کی مکمل طاقت رکھنے کے باوجود اپنے ارادے سے اختیار کرے۔ صحیح، یعنی اپنی مرضی سے سر تسلیم خم کرے۔ ذرا اس تسلسل کو جوڑ کر دیکھیں، سورۃ المزمل کی رات کی تنہائیوں میں روحانی پٹھے مضبوط ہوئے، سورۃ المدثر میں دن کے اجالے میں غفلت کے پردے چاک کر کے باطل کو للکارا گیا۔ جی، ایک منطقی ربط بن رہا ہے۔ سورۃ القیامہ میں انسان کے اپنے نفس لوامہ کے ذریعے آخرت پر حجت تمام کر دی گئی، اور پھر سورۃ الانسان میں یہ واضح کر دیا گیا کہ راستہ دکھا دیا گیا ہے، اب انتخاب کا سٹیئرنگ تمہارے ہاتھ میں۔
اب گیند مکمل طور پر انسان کے کورٹ میں ہے۔ اور جب حجت پوری ہو جائے، جب اختیار اور آزادی کا بھرپور موقع دے دیا جائے، تو پھر اس آزادی کے غلط استعمال کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس کا حتمی فیصلہ سورۃ المرسلات میں سنایا گیا ہے۔ سورۃ المرسلات کی وعید۔ جی، جو لوگ اپنی آزادی کو سرکشی میں استعمال کرتے ہیں، جو ضمیر کی آواز کو مسلسل کچلتے ہیں، ان کے لیے قدرت کس طرح اپنا آخری فیصلہ سناتی ہے، یہ سورۃ المرسلات کا لرزہ دینے والا موضوع ہے۔ سورۃ المرسلات میں حق کو مسلسل جھٹلانے والوں کے لیے جو انتباہ ہے وہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ اس سورت کی فضا میں ایک ہیبت ہے، اور ایک آیت ذہن پر ہتھوڑے کی طرح برستی ہے۔ اس دن بڑی خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ آیت قیامت کے حتمی وقوع کی بڑی ہیبت ناک منظر کشی کرتی ہے۔ بالکل، یہ صورت بڑی صراحت کے ساتھ واضح کرتی ہے کہ جس نے بھی اپنے انتخاب کے سٹیئرنگ کو غلط سمت میں موڑا، اس کی آخری منزل سوائے ابدی تباہی کے اور کچھ نہیں۔ اور اگر اب ہم ان پانچوں صورتوں پر ایک گہری نگاہ ڈالیں تو ایک انتہائی مربوط اور مکمل فکری دائرہ تشکیل پاتا نظر آتا ہے۔ سفر کا آغاز سورۃ المزمل کی اس رات کی تاریکی سے ہوتا ہے، پھر سورۃ المدثر کا دن کا اجالا، سورۃ القیامہ کی اندرونی عدالت، اور سورۃ الانسان کا انتخاب، اور آخر کار یہ سفر سورۃ المرسلات کے اس حتمی اور اٹل انجام پر آ کر مکمل ہوتا ہے۔ بیان القرآن کی روشنی میں یہ وہ فکری تسلسل ہے جو ایک قاری کے ذہن کی کایا پلٹ دیتا ہے۔ واقعی یہ ایک کٹھین لیکن نہایت ہی روشن فکری سفر تھا۔ اس پوری علمی نشست کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان محض دنیا کی رنگینیوں میں گم رہنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، اسے اپنی روحانی تطہیر کرنی ہے، حق کا علمبردار بننا ہے، ضمیر کی آواز سننی ہے، اور آزادی انتخاب کا درست استعمال کرنا ہے۔ بالکل درست۔ اس پورے مطالعے کے بعد اختتام پر ایک ایسا کانٹے دار سوال ذہن میں ابھرتا ہے جو ہر سننے والے کو غور و فکر پر مجبور کر دے گا۔ وہ سوال یہ ہے کہ اگر انسان کا اپنا ضمیر یعنی نفس لوامہ ہی کل قیامت کے دن اس کے حق یا مخالفت میں سب سے بڑا گواہ بننے والا ہے، تو کیا آج اس مادی دنیا کی اندھی دوڑ میں ہم نے اپنے اندر کی اس چھوٹی عدالت کو دنیاوی لالچ اور وقتی مفادات کی رشوت دے کر خاموش تو نہیں کرا دیا؟ یہ ایک لرزا دینے والا سوال ہے۔ کیا ہمارا الارم سسٹم مکمل طور پر زنگ آلودہ ہو چکا ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے جس پر شدید ترین غور و فکر کی ضرورت ہے۔ بے شک، میں یہاں یہ بتاتی چلوں کہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بیان القرآن کے ان گہرے فکری دروس کو عصر حاضر کے انسان تک پہنچانے کی یہ سنجیدہ کاوش علم ایجوکیشن سسٹم کے زیر اہتمام کی گئی ہے۔ علم کی اس شمع کو روشن رکھنے کے لیے اسے لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ فکری پیغام زیادہ سے زیادہ دلوں تک پہنچ سکے۔ اور اس فکری نشست کے اختتام پر ہم یہ بات بھی واضح کرتے چلیں کہ علم کے ابلاغ کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اس گہرے مطالعے میں شامل یہ آوازیں مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے تیار کی گئی ہیں۔ حق تعالی ہم سب کو اپنے ضمیر کو زندہ رکھنے اور درست انتخاب کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔